امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جب جانور لے کر آتے ہیں تو گاڑی سے اتارنے کا اور اس کو باندھنے کا کیا انتظام ہونا چاہیے؟ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شور کرنے پر جانور بدکا اور گرل کے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس سے جانور کو بھی نقصان ہوا ہوگا اور بعض اوقات مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جانور بدک جاتا ہے اور بھاگتا ہے، جس سے انسانوں کو اور بعض اوقات چیزوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل وہ جانور، چونکہ یہ لوگ رہتے ہیں عام طور پہ اپنے غول کے ساتھ، اپنے قافلوں کے ساتھ، تو جب یہ الگ ہوتے ہیں تو ویسے ہی یہ ان کو وحشت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہر جنس اپنی جن کے ساتھ میل رکھتی ہے، الجنس یمیل الی جنسہ، ہر جنس اپنے جنس کی طرف میلان رکھتی ہے، اس کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں جانور بھی اپنے جیسے جانوروں میں رہے گا۔ یہ بکروں میں گائے نہیں رہیں گے، بکرے گائے بیل میں نہیں رہیں گے، سب اپنی اپنی کیٹیگری میں۔ دمبوں کا دیکھا ہوگا اپنے، دمبے بھیڑ یہ ان کے الگ الگ غول ہوتے ہیں، جتھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک تو جدا ہوا، پھر اس کو سوزوکی میں چڑھایا گیا۔ اب چڑھانے کا بھی ظاہر ہے کہ یہ تجربہ کا اتنے نہیں ہوتے، اس سال بھر میں ایک بار یہ سوزوکیاں لے کر یہ اپنے کام دھندے پہ لگتے ہیں کمانے کے چکر میں، تو ان کو بھی شاید اتنا تجربہ نہ ہوتا ہو۔ بہرحال وہ جس طرح بھی اس کو تان گھسیٹ کے وہ بیچارے کو دویڑ دیتے اتنی سی سوزوکی میں، بڑے بڑے جانوروں کو، اونٹوں کو۔ اچھا، تو ایک تو وہاں ان کو گھبراہٹ ہوتی ہوگی یہ کہاں پھنس گئے، کہ کھلے میدانوں میں رہے ہوئے ہوتے ہیں یہ۔ پھر اتارتے وقت جو بھی انداز ہوتا ہے، پھر ان کے پاؤں پھسلتے ہیں ان پھٹوں وغیرہ پر، کہ اس کے یہ عادی نہیں ہوتے، یہ رہتے ہیں مٹی میں، بالو ریت ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ تھے بالو ریت ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ تو خیر یہ بیچارے اس طرح، تو پھر یہ گھبرا جاتے ہیں، لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جانور سال میں ایک ہی بار نظر آتے ہیں، ورنہ کہیں ادھر ادھر پل رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں، ان کے فارم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں یہ پل رہے ہوتے ہیں، لیکن شہر میں یہ ایک ہی بار آتے ہیں، تو لوگ ان کو جمع ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ قربانی کے جانوروں میں ایک ہمارے یہاں زیادہ ہی اٹریکشن پایا جاتا ہے، فطری طور پر ذہن بنتا ہے، تو یہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں۔ اب وہ گھبرا کے جو بیچارہ بھاگا، وہ گریل بولتے کیا بولتے اس کو، اور نوکدار گریل، اس پہ بیچارہ یہ پڑا، اتنا وزندار جانور، بیچارہ شاید بہت تکلیف میں آ گیا ہوگا، زخمی ہو گیا ہوگا، کس طرح اس کو نکالا ہوگا خدا بہتر جانے۔ تو یوں بھاگتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھا میں نے کہ بھاگتے ہوئے کار کو مارا، کار سے ٹکرا گیا بیچارہ، کار کے شیشے میں پھنس گیا، اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ بندے کو اچھال دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ بھاگا ہے، اور اس کو بیچارے کو یوں اچھال کے زمین پہ ڈالا، بوڑھا آدمی تھا کوئی، خدا جانے بیچارے کیا ہوا۔ اوروں کا بھی اس طرح کے مناظر آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اللہ پاک رحم کرے، اللہ حفاظت کرے۔ تو جانور، یہ بڑے جانور لینے کا شوق تو ضرور لانے چاہیے رائے خدا میں اخلاص کے ساتھ، خوبصورت جانور، لیکن پھر یہ کہ ان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، کہ ان کو لانا احتیاط کے ساتھ۔ پہلے یہ سوزوکیوں کا اور اتنا رواج نہیں تھا، پیدل لاتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم نے، میرا جوانی تھی میری، مگر لڑک پن، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میرے بڑے بھائی مرحوم، اور ہم گئے تھے قربانی کا جانور لینے کے لیے۔ یہ لانڈی پیپری بہت دور ہے، وہاں پہلے منڈی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوگی، اب اس کی اتنی شہرت نہیں رہی۔ پہلے وہ ادھر تھی میوا شاہ میں ایک پیڑھی، کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی پیپری کی مشہور تھی، کوئی لیاقت آباد یا ادھر ادھر تھوڑے بہت، یا وہ بیچنے والے لے لے کر جتھے بازاروں میں گھومتے تھے بیچنے کے لیے، ہو سکتا ہے اب بھی گھومتے ہو۔ تو ادھر سے ہم نے جانور لیا، بہت بڑا قداور جانور،
اور وہ شاید 1100 کا بیل تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1100 کا ہم نے لیا تھا. اب 11,000 کا بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ پورا یاد نہیں ہے. لیکن پہلے جانور سستے ہوتے تھے. 60 روپے کا تو میں نے دیکھے ہیوی, مطلب بھیڑ. اور 60 روپے تو یہ زیادہ, مطلب سمجھے. اور 3 روپے 4 روپے 5 روپے کٹائی ہوتی تھی. تو اب یہ کہ یہ جانور ہم نے لیا تو یہ کون سی سوزوکی میں لائے پتا ہے؟ 2 ٹانگ والی سوزوکی میں. وہ اعتماد ہوتا ہے کچھ بیچنے والے, بھائی یہ پہنچا دے گا. اب وہ اس کو دے دیا. پیدل چلتے ہوئے, پیدل چلا کر پیپڑی سے کھارا در وہ لوگ لے آئے. یہ پہلے یہ ہوتا تھا. یہ بکرا پیڑی جو میواش ہے وہاں سے بھی وہ چلا 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 کر جانوروں کو لاتے تھے. اب آسائشیں بڑھ گئی ہیں, جانور تکلیف میں آ گئے. یہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں, یہ سوزوکیوں کے عادی نہیں ہوتے, ٹرکوں کے عادی نہیں ہوتے بیچارے. خیر جو بھی انداز ہو لانے کا, اس کو جانور کو ایذا بلا فائدہ نہیں ہونی چاہیے. غیر ضروری بغیر فائدے کا کوئی ہمیں فائدہ نہ ہو ایسی تکلیف اس کو نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں گھروں پہ لائے نا تو یہ پکے فرش پر نہیں رکھنا چاہیے, چاہے بکرا ہو چاہے گائے ہو چاہے اونٹ ہو, کہ یہ پکے فرش پر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ پاؤں پھسلتے, کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی اسپیشلی واش روم تو ہوتے نہیں ہے. سارا جہاں بندھا ہوا نہیں ہے سب وہیں کرتا ہے, کھاتا بھی ہے جو بھی کرتا ہے. تو وہاں جگہ چکنی ہوتی ہے, پھسلن بنتی ہے. اگر پکا فرش ہے تو مٹی ہوگی تو اس میں جذب ہو جائے گا. تو یہ بالو ریت ذرا یہ بکاتی ملتی ہے, ان دنوں میں تو مہنگی یہ بھی ہو جاتی ہوگی, مگر مہنگی ہو. اب آپ نے 10 لاکھ کا جانور لیا تو 1500 کی بالو ریت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور کتنے کی ہوتی ہوگی. تو یہ مطلب اس کا ٹرک بھر کے بھی مل سکتا ہوگا, تو گدا گاڑی میں بھی لاد کے لاتے ہیں سوزوکیوں میں. یہ بالو ریت مطلب یہ لے لی جائے اور یہ بچھا دی جائے. بعد میں تو خیر وہ پھینکنی پڑے گی, کوئی بات نہیں. اگر جن کی جگہیں بڑی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے سائڈوں پہ ڈال دیتے ہوں تو وہ بعد میں آتے سال بھی کچھ تو بچ جاتی ہو. تو اس کو رکھنا کچی جگہ پر, یہ ذہن میں رکھیں. بالو ریت ہو یا کوئی سا بھی ہو, جگہ ایسی کچی ہو کہ ان کے پاؤں وہاں پھسلے نہیں بلکہ جم جائیں, اور جو کچھ یہ بولو براز کرے تو یہ سب پانی اس میں پیشاب وغیرہ جذب ہو جائے مٹی میں. یہ ضروری ہے, ورنہ تکلیف, پھر بیمار بھی پڑ جاتے ہیں بیچارے. باندھنے میں بھی احتیاط کریں کہ بعض جانور تو ساتھ میں بندھے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے مطلب مانوس رہتے ہیں. بعض جانور آپس میں سینگ مارتے ہیں, ٹک مارتے ہیں, ٹکر مارتے ہیں, لڑتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات نظارے ہوتے ہیں جہاں بندے ہوتے ہیں نا مل جل کر, تو اس کو دیکھتے ہی الگ کرنا ضروری ہے. نہیں تو جو کمزور ہے بیچارہ وہ پٹتا رہتا ہے. اس طرح مرغیاں ساتھ رکھتے ہیں نا, اس میں بھی بعض اوقات کوئی مرغا, یہ مرغے زیادہ پڈے بازی کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا مارتے ہیں مرغیوں کو, بیچاروں کو. مرغی کو ماریں گے, کبھی کوئی کمزور مرغا ہے اس کو مطلب ٹھونگے مار مار کے زخمی کر دیتے ہیں. لیکن جو پالتے ہیں ان کو بعض اوقات اس کا ادراک نہیں ہوتا, ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, رحم نہیں آتا ان کو. تو یہ بالکل رحم کھانے کی جگہ ہے, بالکل اس کو الگ کر دینا چاہیے, نہیں تو یہ بیچارے وہ مارتے رہیں گے. کمزور کو سب دباتے ہیں. اللہ پاک ہمیں رحم دلی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوڈنگ کے تعلق سے جو آپ نے توجہ دلا, یہ جنرلی طور پر لگتا ہے کہ اس پہلو کی طرف توجہ اتنی ہے نہیں جو جانور خریدنے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سیزن ہوتا ہے مارکیٹ میں, اتنا زیادہ وہ بزنس بھی نہیں ہوتا ان دنوں میں. تو کئی یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کی جو گاڑیاں سوزوکیاں یا مزدا وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ اتنی دیہاڑی لگتی ہے. تو اب انہیں تو بوریاں اور کارٹن اور اس طرح کی چیزیں لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے. جنرلی طور پر یہ جانور کا ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے.
تو یہ جانوروں کو بھی شاید اسی طرح اتارنے چرانے کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے یہ مطلب کہ کوئی سامان اتار رہے ہیں. حالانکہ مجھے اس کا اندازہ ہے، معلوم بھی ہے کہ جو فرنیچر لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کرتے ہیں نا، ان میں اور عام لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کرنے والوں میں فرق ہے. کیونکہ فرنیچر جو ان لوڈنگ کرتے ہیں، جیسے آپ کے گھر کی آپ کی شفٹنگ ہے یا کہیں سے کوئی مطلب کہ کارخانے سے آپ کا فرنیچر بن کر آیا ہے، تو اس کے جو لوڈر ہوں گے نا، جو گاڑی سے اتاریں گے اور چڑھائیں گے، یہ عام لوڈر نہیں ہوتے جو عموماً آم کی پیٹیاں اور بوریاں اور یہ آٹے اور چاول کی بوریاں اور دیگر سامان اتارتے ہیں. کیونکہ ان کو تو کیئر کرنا نہیں ہوتا، پھینکتے ہیں. اور فرنیچر کا چونکہ وہ ٹچنگ نہ ہو جائے، کہیں دیوار سے نہ لگ جائے، تو پوری اس کو کیسے پیکنگ کر کے کیسے احتیاط سے چڑھانا ہے، اتارنا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں. تو اسی طرح جانور کی لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کا بھی ایک حساب کتاب ہے. تو جن کو جانور چڑھانے اور جانور اتارنے کا تجربہ ہو، اگر انہی سے آپ ترکیب بنائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ کون سی گاڑی میں آئے گا، کون سی گاڑی میں نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جانوروں کی جو حفاظت کے مدنی پھول امیر سنت، یعنی جانوروں کو کیسے حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، ان کی کیسا کیئر کرنی ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جانور نے اتنے سارے انسان ایک وقت میں نہیں دیکھے ہوتے، اور اتنے سارے انسانوں نے جانور ایک وقت میں اتنے سارے نہیں دیکھے ہوتے. ہمارے شہروں کا تو کچھ ایسا نظام ہے، تو دونوں کا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس کو اس طرح لے کر چلیں کہ تاکہ یہ ہم شہر والے جانور کا خیال رکھ سکیں. ماشاءاللہ. اب یہ کہ ماہرین لائے کہاں سے ہے؟ ان کی پہچان بھی تو کوئی نہیں ہوتی نا کہ بھئی یہ ماہر ہے لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کا جانور کی. اب یہ ہے مشکل، لیکن حضور یہ ایسے اتار کے پھینکتے ہیں کہ بالکل جیسے کہ تماشا لگا. بالکل بہت بعض اوقات جو تمیز والے نا حضور، ایک تجربے کی، اچھا کچھ بھی نہ کریں، کم از کم اتنا دیکھ لیں، گاڑی والے سے پوچھ لیں کہ جانور اتارنے کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، کم از کم اتنا تو پوچھ لیں. ابھی بڑی گاڑیاں والے اپنے ساتھ ایک پلیٹ فارم رکھتے ہیں، تختہ. وہ جیسے گاڑی آپ کے یہاں جانور لاتی ہے نا، تو وہ ایک تختہ نکالتے ہیں، تختے کے اوپر سے یہ جانور کو نکالتے ہیں، یعنی اس کو جمپ نہیں کھلاتے. یہ جمپ کھاتا ہے نا تو یا تو بیچارے کی ٹانگ ٹوٹتی ہے یا یہ کسی کی ٹانگ توڑتا ہے. تو اس طرح کے اور بھی 3-4 چیزیں آپ نے سوشل میڈیا پر، یہ ساری چیزیں ویڈیو سوشل میڈیا میں موجود ہے. یہاں یہ توڑ پھوڑ والی ہے نا، وہاں پر سنبھال کے اتارنے والے بھی سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو دونوں کو دیکھ لیں اور اس طرح کیئر کریں. پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے، یعنی پیسوں کا بھی نقصان ہے، اور جانور کو بھی بہت تکلیف. ایک بچی کا بھی سوشل میڈیا پر آج کے سنا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، بلکہ تھوڑی دیکھی بھی، اب یہ ضرور نہیں کہ یہاں دکھائی جا سکے، کہ جانور اس کو لے کر بھاگ رہا ہے، یعنی کہ بچی گھسیٹتی ہوئی بھاگ رہی ہے. کہتے ہیں کہ بچی نہیں بچی، اس کا مجھے پتا نہیں ہے، بچی کا انتقال ہو گیا بتا رہے ہیں. اللہ، تو کیا پھنس گئی تھی اس کی ٹانگوں اب یہ گری کیسے، لیکن اتنا ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ جانور، وہ رسی پکڑی ہوئی ہے اور جانور بھاگ رہا ہے، اور بچی گھسیٹتی ہوئی، رسی چھٹی نہیں، اس رسی چھٹی نہیں. اب وہ کیسے گری ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لہذا یہ اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایسے موسم میں بچوں کو جانوروں سے دور رکھنا، یہ نا بابا نا، اب یہی ہے نا بابا. کھانا چھوڑ دیں گے، یہ پینا چھوڑ دیں گے، سونا چھوڑ دیں گے، ان کو بکرے چاہیے. جنون کی حد تک بعضوں کو جذبہ ہوتا ہے بچوں کو، کوئی بسا نہیں سمجھتے. خیال کریں، وہاں کھڑے رہیں. بچوں کے اگر بچہ جانور کے ساتھ ہے تو کم از کم حضور 1 یا 2 بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوں. وہ 2 بڑے لوگ آپ لائیں گے کہاں سے یار اس کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ؟ حضور جب اللہ نہ کرے بچے کو کچھ ہوتا ہے نا، تو پھر 12 15 50 100 بڑے آ جاتے ہیں جی، اس کو دیکھنے کے لیے کہ بچی کو کیا ہوا. وہ ایک بار ہوگا نا، اور یہ روز بچے کو لے کر کون مطلب رکھے گا؟ وہ جانور کیا کہ بس وہ ایک جو بھی نیچرل نظام ہے وہی چلے گا، کہنے کو ہے بس. اپنی نگرانی میں کون بچے کو رکھے گا یار؟ وہ بہت واقعی یعنی کہ ان دنوں میں بھی ایک ہے، مطلب اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے، لیکن بڑے بھی مطلب پاگل ہوئے پڑے ہوتے ہیں، جانوروں کے پیچھے دوڑا رہے ہوتے ہیں. منڈی میں بچے تھوڑی ہوتے، سب بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی پہنچتی ہیں. عورتیں بھی اب سنا کہ بہت جا رہی ہیں منڈیوں میں. بہرحال جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم ان پر رحم کرو، تم
ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی سلطنت آسمان میں ہے۔ ہمیں مطلب اللہ پاک سے رحم کی حاجت ہے، ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔